سب کو میرا جو بھی دیکھنے والے ہیں سننے والے ہیں سب کو میرا بہت بہت سلام اور دعا کرتی ہوں کہ آپ خیر خیریت سے ہوں گے. اور آج میں یہاں ایفل ٹاور کے پاس آئی ہوں اور بہت امپورٹنٹ ٹاپک لے کر آئی ہوں کہ یہ پاکستان میں ٹرینڈ چلا ہے کہ میرا جسم میری مرضی. آپ کو میں یہ بتا دوں کہ یہ جو آپ نے بات کہی ہے نا جس بھی عورت نے, میں اس کے ساتھ ایک عورت ہوں, ایگری نہیں ہوں. کیونکہ آپ کا جب سانس آپ کی مرضی نہیں ہے تو آپ کا جسم آپ کی مرضی کیسے ہو سکتا ہے؟ نمبر 1 یہ. نمبر 2, آپ نے نسل چلانی ہے. آپ نے کل کو آپ کی شادیاں ہونی ہے جن کی نہیں ہوئی ہیں, کل کو بچے پالنے ہیں. آپ نے اپنی بیٹیوں کو یہ میسج دینا ہے کہ میرا جسم میری مرضی. تو آپ کس طرح اپنی نسل کو چلاؤ گے؟ میرا آپ سے یہ سوال ہے, اگر آپ میرے سوال کا جواب دے سکتی ہو تو پلیز کسی بھی چینل پہ آپ دو اور مجھے جوائن کرو اور مجھ سے آپ بات کرو. اب یہاں دیکھیں ہم ایفل ٹاور کے پاس کھڑے ہیں. یہ بھی افغانستان سے بھی ان کا تعلق ہے, پشاور سے بھی ہے. تو میں ان سے پوچھتی ہوں کہ ان کی کیا رائے ہے کہ ایک مرد یورپ میں رہ کر, میں یورپ میں رہ کر اس بات سے ڈس ایگری ہوں کہ میرا جسم میری مرضی. اب میں ان سے ذرا سوال کرتی ہوں کہ ان کی کیا رائے ہے. السلام علیکم. ہاں جی, آپ مجھے بتائیے گا کہ جو ہمارے ملک میں یہ ٹاپک چلا ہے کہ عورتیں کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی, آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ ایگری ہو اس بات پہ کہ ایک عورت کو یہ کہنا چاہیے؟ مجھے تو جب یہ بات سنا ہے تو زیادہ تو اچھی نہیں لگا, کیونکہ پاکستان تو ایسے کنٹری نہیں ہے, وہ تو مسلم کنٹری ہے. اور جب کوئی بھی مسلم کنٹری ہو پھر میں وہ عورت لوگ اس میں ایسا کمنٹ لے جائے, ان کا بہت رسپانسبلٹی ہے. اس لیے کہ جب مسلم عورت کو ایک نسل سنبھالنی ہے اور اس کو اوپر رسپانسبلٹی بہت زیادہ ہے, کیونکہ وہ تو اپنا ایک نسل یہ جب بچوں کو پالنا ہے, اور جب وہ ایسا بات کہے تو ایسا اچھا نہیں ہے. ہم اسلامی طریقے سے بھی اچھا نہیں ہے اور یہ دوسرے طریقے سے بھی اچھا نہیں ہے. دیکھا, آپ کا نام؟ متی اللہ صافی. آپ کا بہت بہت شکریہ. معذرت چاہتی ہوں میں نے آپ سے نام نہیں پوچھا, آپ نے واقعی پتے کی بات کی ہے. اگر آپ چاہتی ہو کہ اگر اپنے آپ کو عزت دینا تو پلیز اس ٹاپک کو تو نہ ہی چھیڑے تو بہتر ہے. آپ کا جسم آپ کی مرضی نہیں ہے, آپ کا جسم صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے. جو مسلم ہیں, جو غیر مسلم ہیں, ان کو بھی میں غیر مسلم کے لیے بھی آپ کو ثبوت کے طور پہ کہہ سکتی ہوں کہ یہ بات بالکل غلط ہے. میں اس پہ بالکل ایگری نہیں ہوں, ٹھیک ہے. اور وہ جو غیر مسلم ہے ان کے لیے کیوں ایگری نہیں ہے کہ ایک جانور کو دیکھو, اس نے کپڑے نہیں پہنے ہوتے, ٹھیک ہے, وہ ننگا ہوتا ہے میری آپ لوگوں کی زبان میں کہ اس نے کپڑے نہیں پہنے ہوتے, تو اس کی کیا وہ اوقات ہے؟ یعنی ایک عورت ایک صرف جانور ہے. آپ نے اپنے آپ کو صرف ایک جانور بنا لیا ہے کہ آپ ایک جانور ہو, آپ ایک عورت نہیں ہو. تو میری نظر میں یہ بات جو نا بہت دکھ کی بات ہے. تو میں انشاءاللہ اور بھی یہاں پر پاکستانی ہیں, میں ان سے بھی ابھی پوچھتی ہوں اور سب کی رائے اپنے چینل پہ دینا چاہتی ہوں کہ پاکستان میں کیا پوری دنیا میں دیکھیں, اگر جو مجھ سے ایگری نہیں ہے وہ مجھ سے بات کر سکتا ہے. تو میں اپنا حوالہ بھی دے دوں گی, آپ میرا چینل دیکھ لیں, پنجاب دی کڑی اس کا نام ہے, اور دیکھ کے تو آپ مجھے میرے کمنٹ میں کہہ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. ہاں جی, میں دیکھیں آج اپنا ٹائم لے کے نکلی ہوں یہاں پر, اور ابھی آپ نے افغانی پشاور کے لوگوں سے ان کی بات سنی. اب میں آپ کو اب میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہاں پاکستانی صاحب بیٹھے ہیں اور میں ابھی ان کا نام پوچھتی ہوں, اور میں ان سے بھی اسی ٹاپک پہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ میرا جسم میری مرضی, اس کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے. میں تو اپنی رائے دے چکی ہوں, اور اب یہ میں لوگوں سے جو یورپ میں رہ رہے ہیں کہ جن کا سوچے اٹھنا بیٹھنا سب یورپین کے ساتھ ہے, اور ان کی کیا رائے ہے. تو اب یہ تو میرے خیال میں پاکستان کی جن عورتوں نے یہ کام کیا ہے ان کے لیے نہایت شرمندگی کی بات ہے کہ پاکستان رہ کر وہ اس طرح کی بات کر رہی ہیں, اور ہم یورپ میں رہتے ہیں اور ہم اپنے کلچر کو نہیں بھولتے ہیں. تو ہم اس بات سے ڈس ایگری کرتے ہیں, یعنی اس بات سے بالکل ہمارا اختلاف ہے. اور آئیے میں اب ان سے بات کرتی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی, آپ اس بارے میں جو میں نے ابھی یہ ٹاپک چھیڑا ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمارے جو ویورز ہیں جو پاکستان میں دیکھنے والے ہیں, اور جن عورتوں نے یہ شوشہ چھوڑا ہے میرا جسم میری مرضی, اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی, اس کے بارے میں ہمارا یہی خیال ہے کہ عورت کو اور مرد کو حقوق جو ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں. عورت کو گھر میں رہنا چاہیے, اور یہ جو کام ہے کہ میرا جسم میری مرضی, اس کے خلاف ہیں ہم.
جو انہوں نے آواز اٹھائی ہے, جو ریلیاں نکالی ہیں, ایک عورت کو پردہ کرنا چاہیے. اور یہ ہماری شرمندگی ہے اسلام کے لیے کہ ایک عورت, مسلمان عورت ہو کے وہ کہہ رہی ہے کہ میرا جسم میری مرضی. اسلام نے تو عورت کو بہت عزت دی ہے نا. عزت زیادہ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت سرعام نکلے اور بولے کہ میں یہ کر سکتی ہوں, میں وہ کر سکتی ہوں. آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ کیا کیا عورتیں لے کے بینر لے کے نکل دیا, میں یہ بھی کر سکتی ہوں, یہ بھی کر سکتی ہوں. تو یہ ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے نہیں ٹھیک ہے. تو ادھر ہم یورپ میں رہ رہے ہیں, ادھر بھی دیکھ لیں آپ, عورت ہیں لیکن انہوں نے آج تک یہ ایسی آواز نہیں نکالی کہ ہمارا جسم ہماری مرضی. پاکستان میں اسلامی ممالک ہونے کے باوجود بھی ایسی حرکتیں ہمارے لیے شرمناک ہے. اور آپ اس بات سے ایگری ہو کہ نہیں, ہم اس بات چلا سکیں گی؟ نہیں چلا سکیں گی. میری نظر میں کوئی عورت اگر باہر نکل رہی ہے اپنی عزت سنبھال کے نوکری مجبوراً کر رہی ہے تو اس کو مانا جا سکتا ہے, یہ بات ہے. لیکن جو عورت گھر سے نکل رہی ہے کہ اپنے فیشن کے لیے اگر وہ کرنا چاہتی ہے اپنے آپ کو چھپا کے اپنے آپ کو عزت میں رکھ کے, تو کوئی میرا خیال میں پرابلم نہیں ہے. یہی بات ہے. لیکن وہ نکل رہی ہے اس بات کے لیے تو وہ میرا خیال ہے شرمندگی, ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے. آپ میرے ساتھ اس بات سے ایگری ہو کیونکہ میں بھی ایک عورت ہوں, میں جاب بھی کرتی ہوں, میں بچوں کو بھی میں نے پالا ہوا ہے, لیکن میں نے ایسی تربیت نہیں دی ہے. جن ماں باپ نے اگر اپنی اولاد کو اس طرح کی تربیت دینی ہے تو پلیز آگے وہ نسل خراب ہی ہوگی, وہ آگے چل نہیں سکیں گے. جی ہم اس بات سے ایگری ہیں. یہ دیکھیں یورپ میں رہ کے, پیرس جیسے ملک میں کہ آپ یہاں کا ماحول دیکھیں کیا ہے, لیکن وہ کس طرح کی سوچ رکھتے ہیں کہ وہ عورت کو ایک عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں. تو یہ ان کی بہت بڑک پن ہے, یقین کریں. تو اب میں بہت آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ٹائم دیا, بہت بہت شکریہ. اور آپ کی بھی میں اس پہ سلام کرتی ہوں کہ آپ بھی عزت کو سب کچھ سمجھتے ہو. بہت بہت آپ کا شکریہ. یہ میرے ساتھ ایک پاکستانی ہیں, ان کا نام ہے حبیب احمد, اور ان سے بھی میرا یہی سوال ہے. حبیب احمد صاحب, پہلے تو آپ کو میرے یوٹیوب چینل کی طرف سے بہت بہت السلام علیکم, اور بہت شکریہ کہ آپ اس میں کچھ کہنا چاہتے ہیں. میرے خیال میں کوئی بھی ہوگا پاکستانی یا کسی اور کنٹری کا مسلمان ہو, وہ اس بات سے ایگری کرے گا. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ فرینچ بھی اس بات سے ایگری کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ میرا جسم میری مرضی, یہ کوئی ایک سمجھ لیں آؤٹنگ کے لیے کسی نے یہ شوشہ چھوڑ دیا, اور ہم سب اس پہ ڈس ایگری ہیں. تو میں حبیب احمد صاحب آپ سے سوال کرتی ہوں, آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے کہ ایک عورت کو یہ الفاظ سوٹ کرتے ہیں کہ وہ کہے میرا جسم میری مرضی ہے اور میں اپنی نسل کو پتہ نہیں کیا سکھاؤں گی, میری تو سمجھ سے باہر ہے, آپ مجھے بتائیے. دیکھیں کہ اگر جنرلی آپ دیکھا جائے تو نہ عورت کو مطلب اپنی جسم پہ مطلب وہ فلی کمانڈ ہے, اور نہ مرد کو ہے. اگر دیکھا جائے تو مطلب وہ سب کچھ ہے جو مطلب اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو اللہ کی امانت ہے, اور اگر جنرلی بھی دیکھا جائے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے, مطلب اللہ کی امانت ہے. ایک انسان کو بخار آ جاتا ہے تو وہ مطلب اس کو سب کچھ اس کا گڑبڑ ہو جاتا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو مطلب آج کل جو پاکستان کے حساب سے دیکھا جائے تو پتہ نہیں کہاں سے یہ ویسٹرن تھاٹ ان کے ذہن میں آئے. اگر ویسٹ میں بھی دیکھا جائے تو یہ چیزیں نہیں ہیں. تو کتنے عرصے سے آپ یہاں پر؟ تقریباً 2 مہینے سے. 2 مہینے سے. تو آپ نے بھی یہاں کا ماحول دیکھا ہوگا کہ ایسا کچھ نہیں ہے. نہیں, یہاں پہ تو مطلب جنرلی ہر کسی کی اپنی مرضی ہے. اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو بھی مطلب عورتوں کو اپنی انڈیپینڈنس ملی ہوئی ہے, عورت آزاد ہے. کہیں پہ آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ مطلب عورت پہ کچھ پابندی ہے. لوگ یہ اپنی طرف سے لوگ کہتے تھے کہ یار مطلب عورت پہ پابندی ہے. اگر دیکھا جائے تو سب سے خوبصورت جو مطلب اللہ کی کریشن دیکھا جائے نا, تو سب سے خوبصورت کریشن جو اللہ کی ہے, اللہ کی طرف سے ہر ایک چیز خوبصورت ہے. بٹ جنرلی اگر دیکھا جائے تو عورت اللہ کی سب سے ایک خوبصورت مطلب بنائی ہوئی چیز ہے. مطلب وہ ماں بھی ہے, وہ بیٹی بھی ہے, وہ بہن بھی ہے. اگر ہر ایک رشتے سے دیکھا جائے تو مطلب سب سے زیادہ آپ کو مطلب جب ایک بچے کو تکلیف ہوتی ہے تو درد سب سے زیادہ ماں کو ہوتی ہے, بہن کو ہوتی ہے. اس کے مطلب فیلنگ سب سے زیادہ اگر کسی کے ساتھ آپ کی بانڈنگ ہو تو مطلب وہ ماں بہن بیوی کے ساتھ ہوتی ہے. تو اگر دیکھا جائے تو مطلب ہر جگہ جنرلی سے مرد ہی پس رہا ہے, مرد ہی سب کچھ ہو رہا ہے. مطلب اس کو سوری تو سے مطلب مرد پیدا ہو جاتا ہے, صرف اس کی خوشی ہوتی ہے. اسٹارٹ میں اس کی خوشی ہوتی ہے, اس کے بعد جو ہوتا ہے مرد ہی سب کچھ برداشت کرتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ مطلب ماں برداشت نہیں کرتی, بہن برداشت نہیں کرتی, کیونکہ وہ کرتی ہے. میں جس ایریا سے بلانگ کرتا ہوں بیسکلی پشاور سے, وہاں پہ
پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ مطلب پٹھان لوگ جو تھے وہ مطلب پردے کے لحاظ سے تھوڑا زیادہ وہ کرتے تھے، اسٹرکٹنس کرتے تھے، لیکن وہ بھی ان کے بھلائی کے لیے تھی، کیونکہ مطلب اگر آپ دیکھا جائے اگر شہد کی بوتل آپ کھلی چھوڑ دو، اوپن چھوڑ دو تو مکھیاں آئیں گی اس پہ، اور اگر بند بوتل ہو تو دیر ول بی نو فلائز، کوئی بھی نہیں آ سکتا. تو آپ اس سے ڈس ایگری ہو جو انہوں نے یہ بات کہی ہے؟ بالکل میں ان سے اور میں بار بار کہہ چکی ہوں کہ میں بھی یورپ میں اتنے سالوں سے رہ رہی ہوں، تو مجھے ان عورتوں سے یہ سوال میں کرنا چاہتی ہوں ابھی صاحب کہ وہ یہ کیسے آگے کی نسل کو کیا میسج دیں گی کہ میری سمجھ سے باہر ہے. آپ جب یہ بات لے کر بینر لے کر نکلی ہو کہ میرا جسم میری مرضی، تو آپ یہ بینر لے کے بھی نکلو کہ آپ اپنی اولاد کو، اپنے آنے والی نسل کو آپ ان کو کیا میسج دے رہی ہو. وہ تو سمجھے وہ آپ سے بھی 4 ہاتھ اور آگے کی بات کریں گے. تو پلیز میں جو چاہتی ہوں، میں یہ کہنے کا مقصد ہے کہ جانور کو کھلا چھوڑ دیں، اس نے نہ کپڑے پہنے ہوتے ہیں، تو آپ اگر باہر نکل رہی ہو تو آپ نے جانور بننا ہے. آپ نے ہمارے پاکستان کا ماحول دیکھا ہے وہ کس طرح کا ماحول ہے، اور آپ اپنے آپ کو سامنے لے کے جا رہی ہو، تو یہ اچھی بات نہیں. آپ نے بولا دروازہ کھلا ہے، آپ کو دستک دینے کی بھی ضرورت نہیں، آپ ڈائریکٹ میرے گھر آ جائیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ اس میسج کا مطلب یہی ہوا. ایگزیکٹلی، مطلب یہ تو کھلی آفر ہے نا. میں جو کرنا چاہتی ہوں مطلب آپ ہمارے معاشرے کو، سوسائٹی کو، ہمارے آنے والے نسلوں کو خراب کرنا چاہتے ہیں. مطلب میسج کیا دینا چاہتے ہیں؟ ابھی مطلب ایک ماں بینر لے کے کھڑی ہے کہ میرا جسم میری مرضی، تو وہ اپنی بیٹی کو کیا سکھا رہی ہے کہ کل آپ کو باہر جا کے آپ مطلب کیا کرو گے. بالکل ایگزیکٹلی، مطلب وہ کرنا کہ آپ اس کو میسج کیا دینا چاہتی ہو. کل کو آپ کی بیٹی اگر خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ کوئی مسحاب ہوا تو پھر آپ اسی کو مطلب بلیم کرو گے کہ یار یہ مرد کی وجہ سے یہ ایسا ہوا. مرد کو تو مطلب سوسائٹی میں ہمارے بدنام ہوا ہے نا. مرد تو بنا ہے، ایک بات اور ہے، آپ کی بات کرتی ہوں، مرد بنا ہے دنیا کے لیے اور عورت بنی ہے مرد کے لیے. پلیز آپ اس ٹاپک کو سمجھے کہ ہر طرح سے نا کہ عورت اگر باہر کمانے جا رہی ہے تو اپنی عزت سنبھال کے جائے، کوئی پرابلم نہیں، آپ کماؤ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو آپ سب کو میسج دے رہی ہو کہ میرا جسم میری مرضی. یہ بالکل میری نظر میں تو بالکل ہی بیکار چیز ہے، کیونکہ میں بھی باہر نکلتی ہوں، میں بھی جاب کرتی ہوں، لیکن اس ٹاپک پہ نہیں، اس پہ میں بالکل ڈس ایگری ہوں. اور پلیز آپ کو سوچ کے مجھے جواب دینا ہے کہ آپ آگے اپنی اولاد کو کیا سکھاؤ گی. اگلا اگر آپ کوئی ٹاپک لے کے نکلتی ہو تو اس بینر پہ مجھے لکھ کے بتاؤ کہ آپ کی نسل کیا بنے گی اور اس کو آپ کیا سکھا رہی ہو. تو ہاں جی، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ اب ایک لڑکی جو ہے نا وہ ڈول کی بجا کے کہہ رہی تھی کہ میرا جسم میری مرضی، اور گھوم رہی تھی بازاروں میں، گلیوں میں. تو ہم جو ہے نا یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ مطلب کس طرح کی آزادی یہ لوگ مانگ رہے ہیں، کس طرح کی آزادی. وہ تو دیکھیں نا، دیکھیں ہر کوئی یہ سوال کر رہا ہے آپ سے کہ کس طرح کی آپ آزادی چاہتی ہیں. آپ کا کوئی اس کا ٹاپک کا مطلب آپ کو پتا ہے؟ میں تو سمجھ رہی ہوں کیونکہ میں ایک عورت ہوں. میں اس کا مطلب کہتی ہوں آپ بینر لے کے کہہ رہی ہو آ جاؤ میرے گھر میں تیار ہوں. تو میں کہتی ہوں کہ وہ اپنے گھر کے ماں باپ ان کی تربیت کو کیوں اس طرح بدنام کر رہی ہیں؟ ان کو الٹا ایسی تربیت کرنی چاہیے کہ سب دنیا دیکھے. آپ کو مثال بننا ہے. آپ کو ایک یہ اگر اسلامی ٹاپک سے بھی دیکھو نا، اس کو سائڈ پہ کرو تو پھر بھی آپ ایک جانور ہو. میری نظر میں آپ ایک عورت نہیں ہو. شکریہ بہت بہت. ہاں جی، اب میں آپ کو ملواتی ہوں عبد الرحمان سے، اور ان سے بھی میں یہی سوال کروں گی کیونکہ آج جو میں ٹاپک لے کر آئی ہوں بہت امپورٹنٹ ہے. وہ آگے کی نسل کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے اور ہم لوگوں کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ایک یہ خاص چیز ہے. اس کو میں بہت عرصے سے چاہ رہی تھی کہ میں اس ٹاپک پہ بات کروں، لیکن مجھے ذرا ٹائم نہیں مل رہا تھا. لیکن ابھی بھی بات وہیں پر ہے اور میں اس پہ بار بار یہی کہوں گی کہ میں اس چیز کو پسند نہیں کرتی. تو آج ہمارے ساتھ عبد الرحمان کھڑے ہیں. السلام علیکم. میں عبد الرحمان صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو ہمارے پاکستان میں ٹرینڈ چلا ہے میرا جسم میری مرضی، اگر آپ اسلامی طریقے سے ہٹ کے اگر مجھے کچھ آپ بتا سکتے ہیں تو پلیز آپ مجھے میرے ویورز کو کچھ بتائیں. اور وہ لڑکیاں دیکھیں جو روڈ پہ نکل کے آ کے اپنے بینر اٹھا کے کہنا چاہ رہی ہیں کہ ہم جو ہے نا میرا جسم میری مرضی. پہلی بات تو یہ ہے، مجھے تو ان عورتوں کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ وہ کس چیز کے بارے میں آزادی مانگ رہی ہیں. اللہ کی ذات نے ہمارے ملک میں ہر قسم کی آزادی دی ہوئی ہے. ہر عورت کا محافظ اس کا باپ ہے، اس کا بھائی ہے، اس کے بعد اس کا ہسبینڈ ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے بچے ہوتے ہیں. پتہ نہیں کس چیز کی یہ مانگ رہی ہیں آزادی. ان غیر ملک کنٹری میں آئیں ان کو پتہ چلے کہ آزادی کس کو کہتے ہیں. جب پیدا ہوتی ہیں لڑکیاں نہ ان کی تب سیفٹی ہوتی ہے، نہ جب بوڑھی ہو جاتی ہیں تب سیفٹی ہوتی ہے. ہماری کنٹری میں
बच्ची से लेके माँ तक की इज्जत हर किस्म की है। पता नहीं ये लोग क्या चाहते हैं। और मैंने अभी तो वो पता नहीं ऑनलाइन न्यूज़ चैनल उस पर देखा है और शर्म आई है। एक हमारे पाकिस्तान में जो सरदार भाई हैं उन्होंने इस बात पे टॉपिक उठाया। वो कहते हैं जी मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही, मैं एक सरदार हूँ और मैं इस बात को गलत समझ रहा हूँ कि ये टॉपिक गलत है कि आप मुसलमान हो, मैंने भी आपकी हदीसें और कुरान पढ़ा है कि आप किस चीज़ के बारे में आज़ादी मांग रहे हो। वो कहते हैं मैं सरदार हो के कह पूछना चाहता हूँ क्योंकि एक पाकिस्तानी लड़का कहता है जी नहीं वो आप हमारा नज़रिया और है, आपको हमारे इस्लाम के बारे में नहीं पता। हो मेरे भाई कौन से इस्लाम की बात कर रहे हो? हमारे इस्लाम में तो पर्दे की इतनी है कि आप सोच भी नहीं सकते। वो एक गैर मुस्लिम हो के आपसे ये सवाल कर रहा है, आपको शर्म आनी चाहिए। आप शर्म के बजाय उल्टा उसके साथ बहस कर रहे हो, उसके साथ झगड़ा कर रहे हो। वहीं पे लड़की एक बैठी है, वो तबला बजा रही है, वो कह रही है जी हम लेके रहेंगे आज़ादी, ये दे के रहेंगे आज़ादी। किस बात की आज़ादी? बस जैसे उन्होंने कहा है ना, टॉपिक गलत लिया है। अगर वो ये कहती ना कि हमें आज़ादी चाहिए कि हम जॉब करें, हम आगे बढ़ें, तो उस पर तो मैं एग्री हूँ इस बात पे। लेकिन वो जो जुमला कहा है ना, वो हमारी भी इंसल्ट की है। मैं उन लड़कियों से कहना चाहती हूँ कि प्लीज अगर आप चाहती हैं, और मैं इसमें मेरे ख्याल में आपका क्या वो है कि ये लड़कियां जो है इनकी परवरिश में माँ बाप की गलती आती है, किसको आप ब्लेम देते हो? बिल्कुल, मेरी नजर में तो उसकी माँ टीचर है, जिस माँ ने इनको ये सिखाया है या नहीं सिखाया है या उनको बताया नहीं है। मेरी नजर में सबसे बड़ी कसूरवार वो औरत है। सबसे बड़ी अगर बच्चों की टीचर होती है वो माँ होती है। लड़का अगर खराब होता है ना वो बाई लड़कों से होता है, क्योंकि उसका बाप उसमें तवज्जो नहीं कर रहा। अगर बेटी खराब होती है तो उसकी माँ गलत है। क्यों? कि उसकी माँ ने अपनी बेटी पे नजर नहीं रखी, वो घर होती थी उसके ऊपर। क्यों नहीं उसने पूछा कि वो कहाँ से आ रही है, वो क्या करके आ रही है, उसने कपड़े कैसे पहने, वो क्या करके आई है। ये सब कसूर माना जाता है माँ का। हमारी भी माएँ हैं, ये माँ जी भी हैं, ये आंटी हैं, ये हमसे सब कुछ करती हैं। माशाल्लाह ये यूरोप में रह के इनका ड्रेस देखें, माशाल्लाह ये यहाँ पे भी पर्दा है, इन्होंने हर बात की एहतियात है। पर मुझे नहीं समझ आती वो हमारे मुल्क में। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। आज से 8 साल पहले की बात है, मैं फ्रांस एम्बेसी में वीज़ा लगवाने गया था। वहाँ पे मैंने 2 लेडीज़ का डिफरेंस देखा था, 2 कंट्रियों का, एक फ्रेंच लेडीज़ का, एक पाकिस्तानी लेडीज़ का। मैं और मेरी वालदा थे वहाँ पे। एक पाकिस्तानी लड़की आई बिना दुपट्टे के, खुला गला, छोटा ड्रेस, सलवार कमीज। वहीं पे एक फ्रेंच लेडीज़ आई थी जो यहाँ की थी, वो आई ऑल सलवार कमीज, ऊपर सर पे दुपट्टा भी था। तो मैंने उससे पूछा इंग्लिश में कि आप वहाँ की हैं? उसने बोला मिस्टर मैं बेशक वहाँ की हूँ, तो मैं इस कंट्री में रहती हूँ, मुझे अपने आप को सिक्योर रखना है। कि मतलब वो सिक्योर समझती है हमारी कंट्री में रह के अपने आप को कवर करके। तो हमारी लेडीज़ वहाँ पे क्यों नहीं करती ये चीज़? किस बात का प्रॉब्लम है? और आपको मैं अभी जो मेरे बीच में बात रह गई थी कि आपसे मेरा जो लेडी निकली है वो बैनर लेके, मैंने उनका वीडियो देखा है, तो उनसे मेरा सवाल है कि आप मुझे बताएं कि आप मेरी इस बात से एग्री होती हो, क्योंकि मैं आपके बात से डिसएग्री हूँ कि आप बिल्कुल गलत बात कर रही हो और अगली नस्ल को भी खराब कर रही हो। अपने आप को तो आप कर चुकी हो खराब, ठीक है। अगर आपको ठीक होना है तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं यूरोप रह कर भी अपने कल्चर को नहीं भूली हूँ, जॉब भी करती हूँ। यूरोप में मुझे कौन मना कर सकता है, लेकिन हमारे माँ बाप ने हमारी ये परवरिश की है। तो प्लीज़, अपना नाम तो बदनाम किया है आपने, अपनी माँ का नाम भी बदनाम किया है। तो प्लीज़ इसको आप ज़रूर, शायद आप तक मेरी वीडियो पहुंच जाए पाकिस्तान और आप मेरी वीडियो देखो कि मैं आपसे बिल्कुल डिसएग्री हूँ और बड़ी शर्म से कहती हूँ कि उन माँ बाप को, कि मुझे बड़ी शर्मिंदगी है कि मैं उनको कहूँ कि आप इनके माँ बाप हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबसे मेरी गुजारिश है, अगर इस वीडियो को आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, लोगों को भी दिखाएं, क्योंकि ये एक मैसेज है और हम सब इस चीज़ के खिलाफ हैं। शुक्रिया। अच्छा, आपने आज की मेरी वीडियो देखी और मैंने उसके बारे में आपको बताया है, और आप प्लीज़ जो ये औरतों ने ये बैनर लेके निकली हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो इसको चेंज करें। इसको आप इस तरह करें कि मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ कि मैं जॉब करना चाहूँ तो मैं जॉब करूँ, और प्लीज़ अपनी इज्जत का ख्याल रखें। अगर इज्जत है तो सब कुछ है, और वरना कुछ भी नहीं है। और अगर आप कपड़ों की बात करती हो तो फैशन करो, आपको कोई नहीं मना करता,
لیکن پلیز ایک لمٹ ہوتی ہے، اس لمٹ کو بھی آپ یاد رکھو. کم از کم اپنا نام نہیں تو اپنے ماں باپ کا نام روشن کرو، ٹھیک ہے؟ ان کو شرمندگی کا بہانہ نہ دو. صحیح ہے. بس آج آپ کو میں یہی کہنا چاہوں گی، پسند آئے تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.